گھر کے صحن میں کپڑے سکھاتے ہوئے نیاب کے کانوں میں خالہ کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ وہ صبح سے نانی کے پاس بیٹھی مسلسل نیاب کی پڑھائی پر تنقید کر رہی تھی۔ نانی اماں، آپ ہی سمجھائیں اسے، اتنی پڑھائی کا کیا فائدہ ہوا؟ سرکاری کالج سے ڈگری لے کر بیٹھ گئی ہے، اب آگے کیا کرے گی؟ لوگ تو نجی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر لاکھوں کما رہے ہیں۔ خالہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ نیاب نے دوپٹہ درست کیا اور صحن سے اندر آتے ہوئے سکون سے بولی، خالہ، تعلیم تعلیم ہوتی ہے، چاہے سرکاری ادارے سے ہو یا نجی سے۔ محنت انسان کی اپنی ہوتی ہے، دیواروں کی نہیں۔ اوہو، بڑی باتیں آتی ہیں تمہیں تو، خالہ نے منہ بسورا۔ جب کہیں اچھی ملازمت نہ ملی نا، تب پتہ چلے گا کہ تمہاری اس محنت کی کیا قیمت ہے۔ نیاب کے والد جو کونے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، انہوں نے اخبار نیچے کیا۔ آپا، میری بیٹی نے اپنی محنت سے پوری بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ نیاب نے اپنے والد کو دیکھ کر ایک دھیمی مسکراہٹ دی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل اندر سے کوڑ رہا تھا، لیکن وہ اپنے والد کا سر جھکنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگلی صبح نیاب اپنی دوست سارہ کے ساتھ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ سڑک پر صبح کا معمول کا شور تھا اور گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ نیاب، تم خالہ کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، وہ تو بس باتیں بنانا جانتی ہیں۔ سارہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں دل پر نہیں لیتی سارہ، لیکن کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ پاپا میری تعلیم کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور لوگ بس تانے دیتے ہیں۔ نیاب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اسی وقت پیچھے سے ایک کالے رنگ کی تیز رفتار گاڑی ہارن بجاتی بھی آئی۔ سڑک کے کنارے بارش کا گندا پانی کھڑا تھا۔ گاڑی اتنی تیز رفتاری سے پاس سے گزری کہ پانی کا ایک بڑا چھینٹا نیاب کے کپڑوں اور کپڑے کے بیگ پر آ گرا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نیاب کا سفید سوٹ برباد ہو چکا تھا۔ گاڑی کچھ فاصلے پر جا کر رکی۔ اس کا شیشہ نیچے ہوا اور ایک نوجوان جس کے چہرے پر مغرور مسکراہٹ تھی، باہر جھانکنے لگا۔ یہ اسد درانی تھا، شہر کے ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا اور یونیورسٹی کا لاسٹ ایئر اسٹوڈنٹ۔ او معاف کرنا بہن، نظر نہیں آیا، ویسے بھی سڑک پر چلنے والوں کو دیکھ کر چلنا چاہیے، اسد نے لاپرواہی سے کہا اور ساتھ بیٹھے اپنے دوست دانیال کی طرف دیکھ کر ہنس دیا۔ نیاب کا غصے سے برسر بیکار ہو گیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کے پاس پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک بوتل تھی جو اس نے ابھی بس اسٹاپ سے خریدی تھی۔ تمہیں گاڑی چلانے کی تمیز ہے اور نہ بات کرنے کی؟ نیاب نے بغیر کچھ سوچے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پورا پانی اسد کے منہ پر الٹ دیا۔ اسد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دانیال کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اسد گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے چلایا۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جو بھی ہو انسان بن کر رہو، سڑک تمہارے باپ کی نہیں ہے۔ نیاب نے خالی بوتل اس کی طرف بڑھائی، اپنا بیگ سنبھالا اور سارہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے اپنے منہ سے پانی صاف کرتے ہوئے نیاب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آنکھ بھڑک رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس تذلیل کا حساب لوں گا۔ اسد یار چھوڑنا، لڑکی تھی، تیرے منہ سے غلط بات نکلی تھی تو اس نے جواب دے دیا۔ دانیال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خاموش ہو دانیال، اس لڑکی نے اسد درانی پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کی ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اسد نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ 2 دن بعد یونیورسٹی کے مین شعبے میں گہما گہمی تھی۔ پروفیسر احمد اپنے کیبن میں اسد اور دانیال کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسد، میری دل کی سرجری مقرر ہو چکی ہے، اس لیے میں اگلے 1 ہفتے تک کلاسز نہیں لے سکوں گا۔ پروفیسر احمد نے کہا، سر آپ فکر نہ کریں، ہم خود پڑھ لیں گے یا کوئی متبادل دیکھ لیں گے۔ اسد نے ہمدردی سے کہا، نہیں اسد، تمہاری کلاس کا لاسٹ سیمسٹر ہے، پڑھائی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے ایک پرانے شاگرد کی بیٹی کو وزٹنگ لیکچرر کے طور پر بلایا ہے۔ وہ ایک سرکاری کالج کی ٹاپر رہی ہے اور بہت ہی قابل ہے، وہ تمہیں اگلے چند دن پڑھائے گی۔ پروفیسر احمد نے وضاحت کی، سر سرکاری کالج کی پڑھائی اور ہماری یونیورسٹی کا نصاب کیا وہ سنبھال سکیں گی؟ اسد نے تنزن پوچھا۔ وہ تم سے بہتر جانتی ہے سر، اس کی قابلیت پر شک مت کرو، کل سے وہ تمہاری کلاس لے گی۔ پروفیسر احمد نے حتمی انداز میں کہا۔ پروفیسر کے کیبن سے باہر نکلتے ہی دانیال نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ لو بھائی،
اب کوئی نئی میڈم آ رہی ہے، ذرا تمیز سے رہنا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا دانیال، ویسے بھی میں نے اس دن والی لڑکی کا پتہ نکلوایا ہے، وہ اسی شہر میں رہتی ہے، بس ایک بار وہ میرے ہاتھ آ جائے اس کا سارا غرور خاک میں ملا دوں گا۔ اسد کے لہجے میں انتقام کا زہر تھا۔ اگلی صبح نیاب یونیورسٹی کی راہداریوں میں چل رہی تھی۔ اس نے سفید سادہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں لیکچر کے نوٹس تھے۔ وہ پہلی بار کسی یونیورسٹی میں پڑھانے جا رہی تھی، اس لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ شعبہ ڈپارٹمنٹ کی کلاس روم کے سامنے رکی، ایک لمبا سانس لیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ تمام طلبہ ایک نئی اور کم عمر وزٹنگ لیکچرار کو دیکھ کر حیران تھے۔ نیاب نے ڈائس پر جا کر اپنے نوٹس رکھے اور بورڈ پر اپنا نام لکھنے ہی والی تھی کہ آخری نشست سے ایک لڑکا کھڑا ہوا۔ وہ اسد درانی تھا۔ اسد کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے نیاب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ڈائس کی طرف آنے لگا۔ نیاب نے اسے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے چوک گرتے گرتے بچا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی گاڑی والا لڑکا تھا۔ اسد بالکل نیاب کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے ڈائس پر رکھے نیاب کے نوٹس دیکھے، پھر نیاب کی آنکھوں میں جھانکا۔ اوہ، تو پروفیسر احمد نے اس ٹاپر کو بھیجا ہے۔ اسد نے نوٹس اٹھائے اور نیاب کے سامنے لہرائے۔ تم ایک گورنمنٹ کالج سے پڑھی لڑکی ہمیں پڑھائے گی؟ اس سے پہلے کہ نیاب کچھ بولتی، اسد نے نیاب کے ہاتھ سے باقی بچی ہوئی کاپیاں چھینی اور انہیں ہوا میں اچھال دیا۔ کاغذات پورے کلاس روم میں بکھر گئے۔ کلاس میں موجود تمام طلبہ دم بخود رہ گئے۔ بدتمیزی مت کرو ورنہ، نیاب نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے غسیلی آواز میں کہا، لیکن اسد نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اس نے نیاب کا بازو پکڑا اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ نیاب کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ دیے، جس سے نیاب کا نکلنا ناممکن ہو گیا۔ خوف اور صدمے کی ایک لہر نیاب کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کس کر میچ لی، لیکن اسد اس کے بالکل قریب جھکا اور زہریلے لہجے میں بولا، ورنہ کیا؟ اس دن سڑک پر پڑا پانی پھینکا تھا نا تم نے؟ اب بتاؤ کون بچائے گا تمہیں؟ ہاں؟ نیاب نے 2 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند رکھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اس نے اسد کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنا سیدھا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ اسد غیر متوقع دھکے سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ اپنی حد میں رہو اسد درانی۔ نیاب کی آواز میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی۔ یہ سڑک نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہاری نوکر ہوں۔ میں یہاں تمہاری کلاس لینے آئی ہوں اور تم ایک طالب علم ہو۔ اگر تم تمیز سے نہیں بیٹھ سکتے تو اس کلاس سے باہر جاؤ گے۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ دانیال جو پیچھے بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اسد کے پاس آیا۔ اسد بس کر یار، بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ دانیال نے اسد کا بازو پکڑ کر دھیرے سے کہا۔ اسد نے دانیال کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم بیچ میں مت بولو دانیال، یہ لڑکی سمجھتی کیا ہے خود کو؟ ایک سرکاری کالج سے ڈگری لے کر ہمارے سامنے شیر بن رہی ہے۔ نیاب نے نیچے بکھرے ہوئے کاغذات اٹھائے اور بغیر اسد کی طرف دیکھے بولی، ڈگری سرکاری ہو یا پرائیویٹ، انسان کو تمیز نہیں سکھاتی، تمیز گھر سے ملتی ہے، جو شاید تمہیں نہیں ملی۔ اگر پڑھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، ورنہ میں ابھی پرنسپل کے پاس جا رہی ہوں۔ اسد نے دانت پیس کر نیاب کو دیکھا۔ پرنسپل کے پاس جاؤ گی؟ جاؤ، دیکھتا ہوں وہ اسد درانی کا کیا بگاڑتے ہیں۔ میں کسی کے بگاڑنے کے لیے نہیں، تمہاری بدتمیزی کی شکایت کرنے جاؤں گی۔ نیاب نے سارے کاغذات اکٹھے کیے، انہیں ڈائس پر رکھا اور اپنی ڈائری کھولی۔ اب جس کو پڑھنا ہے وہ بیٹھ جائے اور جس کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا نواب ہے وہ باہر جا سکتا ہے۔ اسد کچھ ہی کہنے ہی والا تھا کہ دانیال نے اسے زبردستی کھینچ کر آخری نشست پر بٹھا دیا۔ اسد پورے لیکچر کے دوران نیاب کو گھورتا رہا، لیکن نیاب نے پورے 40 منٹ بغیر کسی خوف کے بہترین انداز میں لیکچر دیا اور کلاس ختم ہوتے ہی باہر نکل گئی۔ یونیورسٹی کے راہداری سے گزرتے ہوئے نیاب کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ وہ سیدھا لیڈیز واش روم میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے سسک پڑی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اس نے نل کھولا اور اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ اسی وقت باہر سے سارا کی آواز آئی، نیاب تم اندر ہو، کیا ہوا؟ نیاب نے دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ سارا نے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ کیا وہ نیاب، تمہاری پہلی کلاس کیسی رہی؟ سارا نے پوچھا۔
وہی گاڑی والا لڑکا سارا، وہی اسد دورانی میری کلاس میں تھا، نیاب نے روحان سی آواز میں کہا۔ اس نے سب کے سامنے میری تذلیل کی، میرے نوٹس پھاڑ دیا اور مجھے دھکا دیا۔ سارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا وہ امیر زادہ؟ نایاب، تم پرنسپل سے بات کرو، تم یوں ڈر کر نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر میں نے شکایت کی تو بات بڑھ جائے گی، پاپا کو پتہ چلا تو وہ مجھے پڑھانے سے منع کر دیں گے۔ نایاب نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں ہمت نہیں ہاروں گی، میں وہاں پڑھانے گئی ہوں اور اپنا کام پورا کروں گی، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شام کو جب نایاب گھر پہنچی تو ماحول معمول سے ہٹ کر تھا۔ اس کے والد صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر تشویش کی گہری لکیریں تھیں۔ پاپا کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ نایاب نے اپنا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ والد نے ایک لمبی سانس لی اور نایاب کی طرف دیکھا۔ نایاب، آج مجھے کچہری سے ایک فون آیا تھا۔ نایاب کے دل کو کچھ ہوا۔ کچہری سے؟ کس کا فون؟ ہماری زمین کا جو پرانا کیس تھا جو سالوں پہلے بند ہو چکا تھا، کسی نے اسے دوبارہ کھلوا دیا ہے، والد نے پریشانی سے کہا۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کیس دوبارہ کھلوانے والے درانی خاندان کے لوگ ہیں۔ نایاب کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ درانی خاندان؟ پاپا، کیا ان کا نام، کیا وہ نواب اصغر درانی ہے؟ ہاں، تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ والد نے حیرت سے پوچھا۔ نایاب کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اسد درانی، وہ نواب اصغر درانی کا ہی بیٹا تھا۔ پرانی خاندانی دشمنی جس کا ذکر اس کے والد کبھی کبھار کرتے تھے، اس کا تعلق اسی اسد کے خاندان سے تھا۔ کچھ نہیں پاپا، بس ایسے ہی نام سنا تھا۔ نایاب نے بات سنبھالی۔ لیکن وہ اب اتنے سالوں بعد کیس کیوں کھول رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم نایاب، لیکن اگر یہ کیس دوبارہ شروع ہوا تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم وکیل کی فیسیں دے سکیں۔ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں۔ والد نے اپنے ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ نایاب نے اپنے والد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ پریشان مت ہو پاپا، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، ہم نے کوئی کام غلط نہیں کیا۔ اگلے صبح یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں اسد اور دانیال آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اسد سگریٹ سلگا رہا تھا جبکہ دانیال اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ اسد، سچ بتا، تو اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ دانیال نے میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سڑک پر پانی پھینک دیا تھا، تو نے بدلہ لے لیا، اب بس بھی کر۔ بدلہ پورا نہیں ہوا دانیال، اسد نے دھوئیں کا مرغولا چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی نے کل میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کی تھی، اس کا غرور ابھی ٹوٹا نہیں ہے۔ وہ غرور نہیں ہے اسد، وہ اس کی عزت نفس ہے، دانیال نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ اور ویسے بھی کل شام کو تیرے چچا کا فون آیا تھا نا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اسد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ چچا کہے تھے کہ انہوں نے شاہ صاحب کی زمین کا کیس دوبارہ کھلوا دیا ہے، وہ بوڑھا ویسے ہی غریب ہے، اب عدالتوں کے چکر کاٹے گا۔ شاہ صاحب؟ کون شاہ صاحب؟ دانیال نے پوچھا۔ وہی نایاب کے باپ۔ اسد کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ مجھے کل ہی پتہ چلا کہ یہ محترمہ نایاب شاہ انہی شاہ صاحب کی بیٹی ہے جن سے ہمارے خاندان کی پرانی دشمنی ہے۔ اب کھیل اور زیادہ دلچسپ ہوگا۔ دانیال نے نفی میں سر ہلایا۔ اسد، یہ تم غلط کر رہے ہو، خاندانی دشمنی کو ایک نادر لڑکی کے مستقبل سے مت جوڑو، وہ ٹاپر ہے، محنت کرتی ہے۔ تم مجھے مت سکھاؤ دانیال کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ اسد نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ لڑکی اب میرے سامنے جھکے گی اور میں اس سے معافی منگوا کر رہوں گا۔ کلاس کا وقت ہو چکا تھا۔ نایاب اپنی نوٹس سنبھالتی ہوئی کلاس روم کی طرف بڑھ رہی تھی کہ راہداری کے موڑ پر اسد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نایاب نے رک کر اسے دیکھا۔ راستہ چھوڑو اسد۔ اسد نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا راستہ روکا۔ کیوں؟ اگر نہ چھوڑو تو کیا کرو گی؟ دوبارہ پرنسپل کے پاس جاؤ گی؟ مجھے تمہاری فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ نایاب نے سائڈ سے گزرنا چاہا لیکن اسد نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ سنا ہے تمہارے والد کچہری کے چکر کاٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، اسد نے دھیرے سے کہا۔ نایاب کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے صدمے سے اسد کی طرف دیکھا۔ تم یہ کیسے جانتے ہو سب؟ کیونکہ وہ کیس میرے چچا نے بنوایا ہے، اسد نے نایاب کے قریب ہو کر کہا۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارا باپ اس عمر میں عدالتوں کے دھکے نہ کھائے تو مجھ سے معافی مانگو، پورے ڈپارٹمنٹ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر۔ نایاب کا رنگ لمحوں میں فاق ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر خوف کی جگہ حقارت نے لے لی۔ اس نے اپنی مٹھیاں کس کر بند کی اور اسد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ معافی؟ اور وہ بھی تم سے؟ اسد درانی، تم اور تمہارا خاندان جتنی چاہیں
ناپاک چالیں چل لو، میں تمہارے سامنے کبھی نہیں جھکوں گی۔ میرے باپ نے ہمیشہ حلال کی روزی کمائی ہے اور اللہ سچوں کا ساتھ دیتا ہے۔ بہت غرور ہے نا تم میں؟ اسد کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دیکھتے ہیں یہ غرور کب تک رہتا ہے، جب تمہارے باپ کے پاس وکیل کی فیس دینے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ رزق اور عزت اللہ دینے والا ہے، تم یا تمہارے چچا نہیں۔ نیاب نے اسد کے ہاتھ کو پرے دھکیلا اور تیزی سے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسد وہیں کھڑا ہتھ کڑیاں پہنے ہاتھوں سے دیوار پر مکہ مار کر رہ گیا۔ دانیال جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اس کے پاس آیا۔ اسد تو پاگل ہو گیا ہے، دانیال نے غصے سے کہا۔ ایک لڑکی کو اس کے باپ کے حالات کا تانا دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ یہ کون سی مردانگی ہے؟ تم خاموش رہو دانیال، اسد چلایا۔ تمہیں میری پرواہ ہے یا اس لڑکی کی؟ مجھے تیری عزت کی پرواہ ہے اسد، تو جو کر رہا ہے نا اس کا انجام بہت برا ہوگا، دانیال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلی دوپہر نیاب کی خالہ اور نانی ایک بار پھر ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ نیاب کے والد کمرے میں پریشان بیٹھے کاغذات دیکھ رہے تھے، جبکہ خالہ صحن میں بیٹھی جل کرٹی باتیں سنا رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی بھائی صاحب، خالہ نے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے کہا، بڑے لوگوں سے پنگا لینا آسان نہیں ہوتا، اب دورانیوں سے کیس کھول دیا ہے نا، کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ سیدھی طرح زمین ان کے نام کر دیں اور جان چھڑائے۔ نیاب جو کچن سے پانی لے کر نکل رہی تھی، اس نے ضبط سے خالہ کو دیکھا۔ وہ زمین پاپا کی ہے، دادا ابو کی نشانی ہے، ہم اپنے حق سے پیچھے کیوں ہٹیں؟ نیاب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ او ہو، بول پڑی ہماری ملکہ۔ خالہ نے منہ بسورا۔ ارے لڑکی، کچہری کے چکروں میں شریف زادیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، تمہاری اس پڑھائی کا کیا فائدہ اگر تم باپ کا سہارا نہ بن سکو؟ میں پاپا کا سہارا بنوں گی خالہ۔ نیاب نے اپنے والد کے پاس جا کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ پاپا آپ وکیل کی فکر نہ کریں، میں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ شام میں ٹیوشن پڑھاؤں گی، جس وقت ہی کا کام کروں گی، لیکن ہم کیس لڑیں گے۔ والد نے نیاب کے ہاتھ کو چوما، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو اپنی بیٹی پر مان ہے نیاب، ہم حق پر ہیں، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یونیورسٹی میں صورتحال دن بدن تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ اسد ہر روز نیاب کو کسی نہ کسی طریقے سے زج کرنے کی کوشش کرتا، لیکن نیاب کلاس میں اس کے تمام سخت اور مشکل سوالات کا ایسا بہترین جواب دیتی کہ باقی طلبہ داد دیے بغیر نہ رہتے۔ جمعرات کا دن تھا۔ نیاب پچھلے 3 دنوں سے رات جاگ کر طلبہ کی اسائنمنٹس اور پیپرز کی چیکنگ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور مسلسل تناؤ کی وجہ سے اس کی طبیعت ناساز تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد نیاب لائبریری کی طرف گئی تاکہ پرنسپل کو جمع کروانے والے رپورٹ مکمل کر سکیں۔ لائبریری میں اس وقت سناٹا تھا۔ اسد جو نیاب پر نظر رکھے ہوئے تھا، چپکے سے لائبریری کے اس حصے میں آیا جہاں نیاب اکیلی میز پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے نیاب، اسد نے اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے چچا سے بات کر لو، کیس واپس ہو جائے گا، بس ایک بار معافی مانگ لو۔ نیاب نے اپنے قلم کو روکا اور اسد کی طرف دیکھا۔ تم ہر وقت معافی کیوں چھپتے رہو اسد؟ نیاب کی آواز دم توڑتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تم طاقت کے نشے میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں دوسروں کا درد نظر ہی نہیں آتا، مجھے بس تمہاری انا توڑنی ہے، اسد نے بے حسی سے کہا۔ نیاب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ نیاب، اسد نے چونک کر اسے دیکھا۔ نیاب نے اپنا سر تھامنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، اس کا جسم نڈھال ہو کر میز سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرنے لگی۔ اسد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا۔ نیاب کا سر اس کے بازو پر آ ٹکا۔ اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ تھا اور اس کی دھڑکنیں بہت مدھم چل رہی تھیں۔ نیاب آنکھیں کھولو۔ اسد کے ہاتھ پہلی بار خوف سے کانپنے لگے۔ نیاب، یہ کوئی مذاق نہیں، اٹھو۔ لیکن نیاب بے سود پڑی تھی۔ اسد نے بغیر کچھ سوچے سمجھے نیاب کو اپنی گود میں اٹھایا اور تیزی سے لائبریری سے باہر کی طرف بھاگا۔ یونیورسٹی کے باہر گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے نیاب کو پچھلی نشست پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ دانیال جو راہداری میں کھڑا تھا، اس نے اسد کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسد، کیا ہوا اسے؟ دانیال نے گھبرا کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم دانیال، وہ اچانک باتیں کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسد کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا اور اس کی آواز میں پہلی بار خوف تھا۔
اگر اسے کچھ ہوا نا اسد تو تو خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ دانیال نے پریشانی سے نیاب کا نبض چیک کرتے ہوئے کہا۔ اسد نے گاڑی شہر کے سب سے بڑے نجی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے روکی۔ اس نے نیاب کو اٹھایا اور اندر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر اسٹریچر لاؤ جلدی! اسد چلایا۔ ڈاکٹر نے نیاب کو فوراً اسٹریچر پہ لٹایا اور ایمرجنسی روم میں لے گئے۔ اسد باہر راہداری میں کھڑا بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سارا، جس کو دانیال نے فون کر کے بلا لیا تھا، بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہاں ہے نیاب؟ کیا ہوا ہے میری دوست کو؟ سارا نے چیختے ہوئے پوچھا۔ اسد نے نگاہیں نیچے جھکا لیں۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی لائبریری میں۔ سارا نے اسد کے پاس جا کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ تم امیر زادوں کو کیا لگتا ہے کہ غریبوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ تمہیں پتہ بھی ہے وہ رات رات بھر جا کر ٹیوشن پڑھاتی ہے تاکہ اپنے باپ کے کیس کے پیسے اکٹھے کر سکے۔ وہ بیمار تھی لیکن پھر بھی تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہی تھی۔ سارا کی باتوں کا ایک ایک لفظ اسد کے کانوں میں لگ رہا تھا۔ سارا شانت ہو جاؤ، وہ ایمرجنسی میں ہے۔ دانیال نے سارا کو سنبھالا۔ اسی وقت ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آئیں۔ اسد فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ اسد نے جلدی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اپنے دستانے اتارتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ شدید ذہنی تناؤ، کمزوری اور بلڈ پریشر خطرناک حد تک گرنے کی وجہ سے انہیں دورہ پڑا ہے۔ ہم نے فی الحال انہیں اسٹیبل کر دیا لیکن کیا ڈاکٹر؟ اسد کا دل زور سے دھڑکا۔ لیکن یہ کہ اگر ان کا ذہنی تناؤ کم نہ ہوا اور انہوں نے آرام نہ کیا تو حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، فی الحال ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے، جیسے ہی ہوش آتا ہے آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی جاتے اسد خاموشی سے ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سارا روتی ہوئی روم کی طرف چلی گئی تاکہ نیاب کے پاس بیٹھ سکیں۔ دانیال اسد کے قریب آیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سن لیا تو نے؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اندازہ بھی ہے اسد کہ تو کس حد تک چلا گیا تھا؟ وہ لڑکی اپنے باپ کا سہارا بننے کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے اور تو اپنی انا کا تماشا بنا رہا تھا۔ اسد نے کچھ نہ کہا۔ اس کی نظریں ایمرجنسی وارڈ کے شیشے پر جمی تھیں جہاں نیاب بیڈ پر بے سوت لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ پہلی بار اسد کو اپنے کیے پر ایک شدید شرمندگی کا احساس ہوا، ایک ایسا بوجھ جو اس کے سینے کو دبائے جا رہا تھا۔ دانیال، اسد کی آواز بہت مدھم تھی۔ مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے برے حالات سے گزر رہی ہے۔ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کبھی؟ دانیال نے تلخی سے کہا، تو بس یہی دیکھ رہا تھا کہ ایک سرکاری کالج سے آئی لڑکی نے تجھے جواب کیسے دے دیا۔ خیر اب بھی وقت ہے، سنبھل جا۔ کچھ دیر بعد نیاب کو ہوش آنے لگا۔ اس نے آہستگی سے اپنی پلکیں کھولی۔ سامنے سارا بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ نیاب تم ٹھیک ہو؟ سارا نے فوراً اس کے چہرے سے زلفیں پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ سارا میں کہاں ہوں؟ نیاب نے مدھم آواز سے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ تم لائبریری میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ سارا نے بتایا۔ ڈاکٹر کہہ رہے کہ شدید کمزوری اور اسٹریس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی ہو نیاب۔ نیاب نے ایک لمبی سانس لی اور بند آنکھوں سے بولی، مجھے ہسپتال کون لایا؟ سارا نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ دکھائی پھر سچ بتا دیا۔ وہی اسد درانی، وہی تمہیں اپنی گاڑی میں اٹھا کر لایا تھا۔ دانیال بھی ساتھ تھا۔ نیاب نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر خوف اور ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ اسد، وہ مجھے یہاں کیوں لایا؟ اسی وقت کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ اسد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والا غرور غائب تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی نادر مسکراہٹ اور جھجک تھی۔ نیاب نے اسے دیکھتے ہی اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر جاؤ۔ اسد نے 2 قدم آگے بڑھائے اور رک گیا۔ نیاب تم ٹھیک ہو؟ مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسد درانی۔ نیاب کے لہجے میں تلخی تھی۔ تم نے جو کچھ کیا وہ کافی نہیں تھا کہ اب ہسپتال میں بھی تماشا بنانے آ گئے؟ میں تماشا نہیں بنانے آیا نیاب، اسد نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ میں بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری بیماری کے بارے میں نہیں سوچا۔ نیاب نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اسد درانی معافی کے انداز میں بات کر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ افسوس، نیاب نے ہنس کر کہا، لیکن اس ہنسی میں درد تھا۔ تم جیسے لوگوں کو صرف اپنی انا کا افسوس ہوتا ہے۔ میرے باپ کے خلاف کیس کروا کے اب تم یہاں مجھ سے ہمدردی دکھا رہے ہو؟ براہ کرم چلے جاؤ یہاں سے۔ اسد نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن دانیال نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔
لیٹ اٹ بی اسد، ابھی اسے آرام کرنے دو، چل باہر۔ اسد نیاب کو ایک آخری نظر دیکھ کر باہر نکل گیا، لیکن اس کی روح جیسے وہیں بیڈ کے پاس چھڑ گئی تھی۔ اگلی شام اسد اپنے گھر کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چچا نواب شجاعت درانی صوفے پر بیٹھے سگار پی رہے تھے اور اخبار پڑھ رہے تھے۔ چچا جان، اسد نے جا کر ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بات شروع کی۔ ہاں اسد، بولو۔ چچا نے اخبار نیچے کیا۔ وہ شاہ صاحب کا جو کیس آپ نے دوبارہ کھلوایا ہے؟ اسد نے تھوڑے تحفظ کے ساتھ کہا۔ کیا ہم اسے واپس نہیں لے سکتے؟ چچا نے حیرت سے سگار اپنے ہونٹوں سے ہٹایا اور اسد کو گھورا۔ کیا مطلب واپس لے سکتے ہیں؟ وہ زمین ہماری خاندانی انا کا مسئلہ ہے۔ اس شاہ سالوں پہلے ہمارے ساتھ جو کیا تھا، کیا تم بھول گئے؟ لیکن چچا جان، شاہ صاحب اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ ہم سے مقابلہ کر سکیں۔ ویسے بھی وہ کیس قانونی طور پر بہت کمزور ہے۔ اسد نے دلیل دینے کی کوشش کی۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسد؟ چچا کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم تو چاہتے تھے کہ ان کا غرور خاک میں رہے۔ اب جب ہم انہیں کورٹ کے چکر لگوا رہی ہیں تو تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی بات نہیں ہوئی چچا جان۔ اسد نے فوراً خود کو سنبھالا۔ بس مجھے لگا کہ ایک بوڑھے اور غریب انسان پر ظلم کرنا ہمارے خاندان کی شعار شان نہیں ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اسد، چچا نے حتمی انداز میں کہا۔ یہ خاندانی معاملہ ہے اور کیس اب عدالت میں ہی طے ہوگا۔ اسد نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جنم لے چکی تھی۔ 2 دن بعد نیاب دوبارہ یونیورسٹی آئی۔ اگرچہ اس کی رنگت ابھی بھی پیلی تھی، لیکن اس کے قدموں میں وہی پرانی خودداری تھی۔ کلاس کے دوران تمام طلبہ خاموشی سے اس کا لیکچر سن رہے تھے۔ اسد آخری بینچ پر خاموش بیٹھا، مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں قلم تھا، لیکن وہ کچھ لکھ نہیں رہا تھا۔ لیکچر ختم ہوا تو طلبہ ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ نیاب اپنے کاغذات سمیٹ رہی تھی کہ اسد اٹھ کر پاس آیا۔ نیاب، اس نے آہستہ سے پکارا۔ نیاب نے بغیر دیکھے کہا، اگر پڑھائی سے متعلق کوئی سوال ہے تو پوچھو، ورنہ مجھے جانے دو۔ مجھے تم سے معافی مانگنا چاہیے۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اسد نے کہا۔ اس دن جو کچھ بھی میں نے کہا اور کیا وہ سب غلط تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں کچھ معلوم ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اسد۔ نیاب نے ڈائری بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ تم نے جو کیا وہ تمہاری تربیت تھی، اور جو میں کر رہی ہوں وہ میری۔ مجھے نہ تمہاری معافی چاہیے اور نہ ہی ہمدردی۔ بس مجھے میری حال پر چھوڑ دو۔ میں نے چچا سے بات کی تھی کیس کے بارے میں، اسد نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ نیاب کے قدم رکے۔ کیا مطلب؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ کیس واپس لے لیں، اسد نے کہا۔ نیاب کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اوہ، تو اب تم مجھ پر احسان کرنے کا نیا ڈرامہ رچا رہے ہو۔ پہلے کیس بنوایا اور اب واپس لینے کی بات کر رہے ہو۔ اسد درانی، مجھے تم سے کوئی بھیک نہیں چاہیے۔ ہم عدالت میں سامنا کریں گے، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ نیاب تیزی سے باہر نکل گئی۔ اسد وہیں کھڑا رہ گیا، لیکن اس کی نظر راہداری کے موڑ پر پڑی، جہاں یونیورسٹی کا ایک اور مغرور لڑکا فاخر نیاب کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ فاخر نے نیاب کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور اونچی آواز میں بولا، ارے میڈم، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہیں؟ ذرا ہم سے بھی تو بات کریں۔ نیاب نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن فاخر نے اس کا بازو کس کر پکڑ لیا۔ اسد کی آنکھوں میں دم بھر میں خون اتر آیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ اسد کی دھاڑ سے پوری راہداری گونج اٹھی۔ اس سے پہلے کہ فاخر کچھ سمجھ پاتا، اسد نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور ایک زوردار گھوسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ فاخر لڑکھڑا کر سیدھا دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نیاب کو ہاتھ لگانے کی؟ اسد نے غصے سے کانپتے ہوئے دوبارہ اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فاخر نے اپنا ہونٹ صاف کرتے ہوئے غسیلی نظروں سے اسد کو دیکھا۔ اسد درانی، تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ خود ہی تو روز اس کا تماشا بناتے تھے، اب بڑے ہمدرد بن رہے ہو۔ وہ ہماری میڈم ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کی عزت ہے۔ اسد نے ایک زوردار دھکا دے کر اسے پیچھے ہٹایا۔ آج کے بعد اگر تم نے اس کے آس پاس بھی چکر لگایا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھے؟ نیاب جو خوف اور حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ راہداری میں طلبہ کا جمع غفیر اکٹھا ہو چکا تھا اور سب جے موکیاں کر رہے تھے۔ بس کرو اسد، نیاب نے آگے بڑھ کر اونچی آواز میں کہا۔ مجھے کسی کی حمایت یا تحفظ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تمہاری اس غنڈہ گردی کا حصہ بننا ہے۔ اسد نے مڑ کر نیاب کو دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں غصہ غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی ندامت نے لے لی تھی۔ نیاب تم بس تماشا بنا رہے ہو اسد۔ نیاب نے اپنے نوٹ سینے سے لگائے اور تیز قدموں سے باہر کی طرف نکل گئی۔ دانیال بھی دوڑتا ہوا وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے فاخر کو دور ہٹایا اور اسد کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف لے گیا۔ تو پاگل ہو گیا اسد، بات پھیل جائے گی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے دانیال، اسد نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سچ میں بدل گیا ہے یار، دانیال نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ لیکن وہ لڑکی تجھ پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گی، تو نے اس کا دل بہت دکھایا ہے۔ شام کے وقت نیاب کے گھر کا ماحول کافی گرم تھا۔ اس کے تایا اور چچا کے ساتھ ساتھ نانی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ نیاب کے والد کے سامنے زمین کے کاغذات اور عدالت کا نوٹس رکھا تھا۔ دیکھو بھائی، نیاب کے تایا نے تلخ لہجے میں کہا، نواب اصغر درانی بہت بڑا آدمی ہے، اس کے وکیل ہم سے کہیں زیادہ چالاک ہے۔ تم اس کیس کے چکر میں پڑے تو اپنا گھر بھی بیچنا پڑے گا۔ تایا ابو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نیاب نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا، ہم حق پر ہیں، وہ زمین ابو کی نام ہے، پھر ہم ڈر کر اپنے حق سے کیوں دستبردار ہوں؟ تم خاموش رہو نیاب، خالہ نے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے جلی کٹی کہا اور جلی کٹی سنائی انہیں۔ لڑکیوں کو مردوں کے معاملات میں بولنے کی تمیز نہیں ہوتی، تمہاری اسی ضدی طبیعت کی وجہ سے آج تمہارے باپ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آپا میری بیٹی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، نیاب کے والد نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا تو میں اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے ساری زندگی حلال کمائے، عدالت جاؤں گا اور اپنا حق لوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر جب سڑک پر آؤ گے نا تو ہمارے پاس مدد مانگنے مت آنا۔ تایا ابو غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سب رشتہ دار ایک ایک کر کے گھر سے باہر نکل گئے۔ نیاب اپنے والد کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ پاپا آپ بالکل فکر نہ کریں، میں صبح اور شام دونوں وقت ٹیوشن کا انتظام کر رہی ہوں، ہم ایک اچھے وکیل کی فیس آسانی سے دے دیں گے۔ والد نے نیاب کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ مجھے معلوم ہے میری بیٹی، تم میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ دوسری طرف اسد رات کے اندھیرے میں اپنے چچا کے اسٹڈی روم میں کھڑا تھا۔ اس کے چچا ڈیسک پر بیٹھے کچھ فائلیں دیکھ رہے تھے۔ چچا جان، مجھے آپ سے ایک آخری بار بات کرنی ہے، اسد نے مضبوط لہجے میں کہا۔ چچا نے چشمہ اتار کر اسے دیکھا۔ اگر تم پھر سے اس شاہ کے کیس کے بارے میں بات کرنے آئے ہو اسد، تو اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میں وقت ضائع نہیں کرا چچا جان، اسد نے ڈیسک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا چلا کہ 15 سال پہلے دادا ابو نے وہ زمین شاہ صاحب کو باقاعدہ رقم لے کر بیچی تھی، اور اس کا اصلی بیمانہ ہمارے پرانے لاکر میں رکھا ہے۔ آپ عدالت میں جعلی کاغذات پیش کر رہے ہیں۔ چچا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کرسی سے اٹھے۔ تم اپنی حد بھول رہے ہو اسد، تم اپنے خاندانی مفاد کے خلاف جا کر ایک غیر لڑکی کی طرفداری کر رہے ہو۔ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، میں سچ کا ساتھ دے رہا ہوں، اسد نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اگر آپ نے یہ کیس واپس نہ لیا تو میں خود عدالت جا کر سچ بتا دوں گا اور وہ اصل کاغذات ان کے حوالے کر دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، چچا چلائے۔ میں کروں گا چچا جان، کیونکہ میں مزید کسی بے گناہ کا حق مارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسد نے اتنے حتمی انداز میں کہا کہ اس کے چچا حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اسد مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح یونیورسٹی کے مرکزی صحن میں نیاب اور سارا بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نیاب کے ہاتھ میں وکیل کا کارڈ تھا جس سے وہ بات کرنے کی سوچ رہی تھی۔ نیاب تم اتنی ہمت کہاں سے لاتی ہو؟ سارا نے پریشانی سے پوچھا۔ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن تم پھر بھی اتنی پرسکون ہو۔ جب انسان کے پاس سچائی ہونا سارا تو اللہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے، نیاب نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت اسد تیزی سے ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا۔ سارا نے اسے دیکھ کر ناگواری سے منہ بنایا۔ لو، یہ امیر زادہ پھر آ گیا، پتہ نہیں اب کیا نیا تماشا کھڑا کرے گا۔ اسد نے نیاب کے سامنے آ کر رکا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی جیسے وہ بہت دور سے بھاگتا ہوا آیا ہو۔ اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے وہ لفافہ نیاب کے سامنے کر دیا۔ نیاب نے سوالیہ نظروں سے لفافہ اور پھر اسد کے چہرے کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری زمین کے اصلی کاغذات ہے، اسد نے ہانپتے ہوئے کہا، اور اس میں وہ رسید بھی ہے جو سالوں پہلے تمہارے والد نے میرے دادا کو رقم کی ادائیگی کی بعد حاصل کی تھی۔ نیاب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا؟ تم یہ کہاں سے لائے؟ میرے چچا غلط کرے تھے نیاب،
اسد نے سچائی سے بتایا، وہ عدالت میں جعلی کاغذات جمع کروا کر تمہارے والد کو ہرانا چاہتے تھے، لیکن اب یہ کاغذات تمہارے پاس ہے، تمہارا کیس بالکل مضبوط ہے، اب کوئی تمہاری زمین کو نہیں چھین سکتا۔ نیاب لفافوں کو دیکھتی رہی لیکن اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ اس کے چہرے پر شک اور سنجیدگی کے بادل چھا گئے۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو اسد؟ نیاب نے دھیمی لیکن سخت آواز میں پوچھا۔ پہلے میری زندگی عذاب بنائی، مجھے ذلیل کیا، اور اب اچانک اتنے بڑے ہمدرد بن گئے۔ مجھے کیسے یقین آئے کہ یہ تمہاری کوئی نئی چال نہیں ہے؟ اسد کے چہرے پر دکھی لہر دوڑ گئی۔ نیاب، میں مانتا ہوں میں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے کہ اسد اپنی بات مکمل کرتا، راہدائی سے پروفیسر احمد، جو سرجری کے بعد پہلی بار واپس آئے تھے، ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے 2 پولیس افسران بھی تھے۔ اسد درانی، پروفیسر احمد نے سخت لہجے میں پکارا، پرنسپل صاحب نے تمہیں فوراً اپنے دفتر میں بلایا ہے۔ فاقے پر حملہ کرنے اور یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنے کے جرم میں تمہاری معطلی کی احکامات جاری ہو رہے ہیں۔ پرنسپل کے دفتر کے باہر سناٹا تھا۔ اندر سے پروفیسر احمد اور پرنسپل کی سخت آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ نیاب اپنے ہاتھ میں وہی لفافہ تھامے راہداری کی ایک جانب خاموش کھڑی تھی۔ اس کا دل عجیب الجھن کا شکار تھا۔ وہ شخص جو کچھ دن پہلے تک اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، آج اس کی سچائی کی قیمت اپنی یونیورسٹی کی ڈگری سے ادا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پرنسپل کے دفتر کا بھاری دروازہ کھلا۔ اسد باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ہی دانیال تھا۔ اسد کے چہرے پر کوئی خوف یا ملال نہیں تھا، بس ایک سچی خاموشی تھی۔ اسد، نیاب نے 2 قدم آگے بڑھ کر اسے پکارا۔ اسد رکا اور مڑ کر نیاب کی طرف دیکھا۔ جی میڈم۔ اس کے لہجے میں اب نہ وہ پرانی والی اکڑ تھی اور نہ ہی کوئی غرور۔ تمہیں یونیورسٹی سے معطل کر دیا گیا ہے؟ نیاب نے تشویش سے پوچھا۔ 1 ہفتے کے لیے، اسد نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فاقر پر ہاتھ اٹھانے کی سزا ملنی ہی تھی، ویسے بھی قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا، لیکن تم نے تو اس دن… نیاب نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ تھا نیاب۔ اسد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے صحیح کہا تھا، ڈگری چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری، انسان کو انسان نہیں بناتی۔ میں بڑا آدمی بننے کا زوم رکھتا تھا، پر تم نے مجھے سکھایا کہ بڑا انسان کیسے بنتے ہیں۔ دانیال نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، نیاب، اس بندے نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی ہے ان کاغذات کے لیے۔ چچا نے اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی ہے، لیکن اس نے تمہارے باپ کی زمین کا حق تمہیں واپس لایا۔ نیاب نے اپنے ہاتھ میں تھامے لفافے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا اسد؟ تمہیں میری مدد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے نیاب۔ اسد نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بس اتنی گزارش ہے کہ ان کاغذات کو وکیل کے پاس لے جاؤ اور اپنے باپ کو اس ذلت سے بچا لو، اور ہاں، معاف کر سکو تو اپنی اس نالائق اسٹوڈنٹ کو معاف کر دینا۔ اسد نے ایک نظر نیاب کو دیکھا، اپنے کندھے پر بیگ درست کیا اور دانیال کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نیاب وہیں کھڑی اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ شام کو کچہری کے ایک چھوٹے سے کمرے میں نیاب کے والد کے وکیل نے کاغذات کی جانچ پڑتال کی۔ وکیل نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا اور حیرت سے نیاب کے والد کی طرف دیکھا۔ شاہ صاحب، یہ کاغذات آپ کو کہاں سے ملے؟ وکیل نے خوشی سے پوچھا۔ یہ میری بیٹی لے کر آئی ہے وکیل صاحب۔ والد نے نیاب کی طرف اشارہ کیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں، یہ 100% اصلی اور حتمی ثبوت ہے۔ وکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں درانی خاندان کے پرانے سربراہ کے دستخط اور رقم کی وصولی کا بائی نیم ذکر ہے۔ اس کاغذ کے ہوتے ہوئے نواب شجاعت درانی دنیا کے کسی بھی جج کے سامنے یہ کیس نہیں جیت سکتے۔ کل کی پہلی سماعت میں یہ کیس خارج ہو جائے گا۔ نیاب کے والد کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری بیٹی کی محنت اور سچائی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ نیاب نے والد کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے دل کو سکون مل چکا تھا، لیکن ذہن میں بار بار اسد درانی کا چہرہ آ رہا تھا، وہ شخص جس نے اس کے خاندان کی تاریخ بدل دی تھی، خود اپنے ہی گھر اور یونیورسٹی سے الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ اگلی صبح کورٹ کے باہر کا منظر
کیس متوقع طور پر منسوخ ہو چکا تھا۔ نواب شجاعت درانی کورٹ روم سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر شدید غصہ اور شکست آثار تھے۔ ان کے سامنے نیاب اور اس کے والد کھڑے تھے۔ نواب شجاعت نے نیاب کے والد کو گھورا، تم جیت گئے شاہ، لیکن یاد رکھنا درانی اتنی آسانی سے شکست تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نہیں جیتے نواب صاحب، سچائی جیتی ہے، نیاب کے والد نے وقار سے جواب دیا، اور سچائی کو راستہ دکھانا والا کوئی اور نہیں، آپ کا اپنا خون اسد درانی تھا۔ نواب شجاعت کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ نالائق لڑکا، اس نے اپنے خاندان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، میں اسے اب کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ اس نے پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا، آپ کو گناہ سے بچایا ہے، نیاب نے آگے بڑھ کر صفائی سے کہا۔ اسد نے جو کیا وہ غیرت اور سچائی کا کام تھا، کاش آپ اپنی بیٹی کی اس تربیت کو سمجھ سکتے۔ نواب شجاعت بغیر کچھ کہے غصے سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھے اور گاڑی تیزی سے نکل گئی۔ 2 دن بعد نیاب کے گھر میں جشن کا ماحول تھا۔ رشتہ دار جو کل تک تانے دے رہے تھے اب مبارکبادیں دینے پہنچے ہوئے تھے۔ ارے بھائی صاحب، ہمیں تو پتا تھا کہ آپ ہی جیتیں گے، خالہ نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے لہجہ بدلا۔ آخر حق کی فتح ہوتی ہے، اور نیاب بیٹی نے تو کمال ہی کر دیا۔ نیاب نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا کپ ان کے سامنے رکھا۔ خالہ، یہ میری محنت سے زیادہ سچائی اور ایک ایسے شخص کا ظرف تھا جس نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ انسان کا رویہ اور سوچ بدل جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ نانی نے نیاب کا ہاتھ پکڑ کر دعائیں دی۔ اللہ تجھے خوش رکھے بیٹی، تو نے اپنے باپ کا سر اونچا کر دیا۔ نیاب مسکرا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے موبائل نکالا اور سارا کا نمبر ملایا۔ سارا، تم نے اسد سے بات کی، وہ کہاں ہے؟ نیاب نے پوچھا۔ وہ تو یونیورسٹی نہیں آ رہا، سارا نے دوسری طرف سے بتایا۔ دانیال بتا رہا تھا کہ اس کے چچا نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ فی الحال دانیال کے فلیٹ پر رہ رہا ہے، وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ نیاب کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ سارا، ہمیں اس سے ملنا چاہیے، اس نے جو ہمارے لیے کیا، اس کے بعد اسے یوں تنہا نہیں چھوڑنا سکتا۔ شام کو نیاب ایک پارک میں بینچ پر بیٹھی اسد کا انتظار کر رہی تھی۔ دانیال نے بڑی مشکل سے اسد کو وہاں آنے پر راضی کیا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا جب اسد سست قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے جینز اور سادہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ تم نے بلایا نیاب؟ اسد نے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ نیاب نے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے قریب آئی۔ کیس ختم ہو گیا اسد، پاپا کی زمین ان کے پاس واپس آ گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے، اسد نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو تمہیں اور شاہ صاحب کو، اور تمہارے چچا نے تمہیں گھر سے نکال دیا؟ نیاب کی آواز میں ہمدردی تھی۔ اسد نے ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ گھر صرف اینٹ اور پتھر کا نہیں ہوتا نیاب، جب تک میں اپنی انا کے گھر میں قید تھا بے چین تھا، آج بے گھر ہو کر بھی دل کو سکون ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کوئی سچ کام کیا ہے۔ نیاب نے اسد کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اعتراف کر رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اب وہ مغرور اسد درانی نہیں رہا، بلکہ ایک سچا اور مخلص انسان بن چکا تھا۔ تمہاری معطلی پرسوں ختم ہو رہی ہے اسد، نیاب نے مسکرا کر کہا۔ کیا تم دوبارہ کلاس لینے آؤ گی؟ اسد نے چونک کر نیاب کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم مجھے اب بھی پڑھاؤ گی؟ ایک بدتمیز اسٹوڈنٹ کو پڑھاؤں گی بھی، اور اگر بدتمیزی کی تو پہلے کی طرح ڈانٹوں گی بھی، نیاب نے اپنے مخصوص پر اعتماد انداز میں کہا۔ اسد کے چہرے پر دنوں بعد ایک سچی اور کھلی مسکراہٹ آئی۔ لیکن ایک بات اور ہے اسد، نیاب کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ کل پاپا نے مجھے بلایا تھا، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسد کا دل زور سے دھڑکا۔ مجھ سے؟ لیکن کیوں؟ اسد کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں نیاب؟ نیاب نے ایک دلکش اور حیادار مسکراہٹ کے ساتھ نظر جھکا لی۔ پاپا کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی انا کو سچائی پر قربان کر دے، اس سے زیادہ نائس اور سچا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہیں اس ضرور کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور شاید کچھ اور بات بھی۔ اگلی شام اسد نیاب کے گھر موجود تھا۔ اس کے ساتھ دانیال بھی تھا اور پروفیسر احمد بھی، جنہوں نے اسد کے والد کو بھی تمام سچائی بتا کر وہاں بلایا تھا۔ نیاب کے والد نے اسد کو گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا تم نے ماضی کی دشمنی کے راگ سے سچائی کا پھول کھلایا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر تم میری بیٹی کا ہاتھ تھام لو۔ اسد کے والد کی آنکھوں میں شرمندگی اور خوشی سے نم ہو گئی تھی، اور انہوں نے نیاب کے والد سے معافی مانگ کر رشتہ طے کر دیا۔ کچھ مہینے بعد نیاب اور اسد کا نکاح نہایت وقار کے ساتھ طے پایا۔ وہ لڑکی جسے کبھی سرکاری ڈگری اور غریب باپ کی بیٹی ہونے کے طعنے ملتے تھے، آج اپنی محنت، اخلاق اور خودداری کے بلبوتے پر سب کے دل جیت چکی تھی۔ محنت اور حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، اور انا کو جھکا دینے والی محبت ہی انسان کو اصل زندگی دیتی ہے۔